صدر مشاعرہ ہندوستان کے نامور شاعر محترم اظہر عنایتی صاحب، ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے ملک کے ممتاز سائنسداں پروفیسر سید احتشام حسنین صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، منیشا سکسینہ صاحبہ، سیکریٹری آرٹ اینڈ کلچر، سیکریٹری اردو اکیڈمی ایس ایم علی صاحب، سیکریٹری ہندی اکیڈمی دیترام بھٹ صاحب، اور ملک کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے نہایت محترم و معزز اور منتخب شعراء حضرات، اور آپ تمام سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی تعداد دیکھ کر جو اس وقت موسم کی شدت ہے اس کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ منتخب لوگ جو شاعری سے پیار کرتے ہیں، جو شاعری کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں اس وقت تشریف لائے ہیں۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس شدید سردی کے موسم میں آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اس مشاعرے کی روایت، یا یہ کہا جائے کہ مشاعرے کی روایت ہمارے ہندوستان میں اور خاص طور سے اردو ادب میں بہت پرانی، بہت قدیم اور بہت ہی اہم روایت ہے، جس نے ہندوستان میں ایک خاص تہذیب کی بنیاد ڈالی ہے، جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اور جو ایک طرح سے ہندوستان کے لوگوں کے خون میں رواں رہتی ہے۔ لال قلعے کا مشاعرہ، اس کی روایت بھی بہت قدیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ سے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں علم و ادب کی، ان کو اندازہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ غالب، مومن، ذوق اور ان کے ہمعصر شعراء اس مشاعرے میں شریک ہوتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر اس کی صدارت فرماتے تھے جو بادشاہ تھے اس وقت، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے بہت زمانے تک۔ اس کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور ہم نے جشن جمہوریت منانا شروع کیا، تو یہ مشاعرہ پھر سے لال قلعے میں ہونا شروع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف انجمنوں نے، اور اس کے بعد ساہتیہ کلا پریشد نے، اور 1983 سے دہلی اردو اکیڈمی نے اس مشاعرے کو منعقد کرنا شروع کیا۔ مشاعرہ ہماری تہذیب کا ایک ادارہ ہے، جہاں ہم نشست و برخاست کے، گفت و شنید کے آداب بھی سیکھتے ہیں، شعر کو سننے سمجھنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، اور جو کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے یقیناً اس کو اپنی زندگی کا، اپنے خیالات کا، اپنے اظہار کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ شعراء کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ یقیناً اسی کی نمائندگی کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگ چکا ہے، الیکشن بہت جلدی دہلی میں ہونے جا رہا ہے، تو اس کیفیت میں ہمیں اس طرح کا مظاہرہ کرنا ہے اپنی شاعری کے ذریعے کہ جہاں محبت کا، حب الوطنی کا اظہار ہو، اور کوئی ایسی بات کسی شعر میں نہ ہو جس سے کسی خاص سیاست یا کسی کی دل آزاری یا کوئی ایسی چیز کہ جو قابل اعتراض ہو۔ تو ہمارے شعراء اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے، اور ایسا کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو آپ کے جذبات کو گرمائے، اور آپ کا جو خیال، جو مدعا آپ کے ذہن میں ہے، اس کی نمائندگی کرے۔ میں شعراء کرام سے بھی خاص طور پہ اس کی درخواست کرتا ہوں۔ اور آخر میں